بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی تنازعات میں، جھگڑوں میں ہمیشہ مفاہمتی عمل کا وہ راستہ اختیار کیا کہ جس سے وہ جھگڑا اور وہ تنازع ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، پھر اس نے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ بعثت سے پہلے تعمیر کعبہ کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا، تو پھر یہ طے پایا کہ جو حرم کعبہ میں صبح کے وقت سب سے پہلے آئے گا وہی اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ حسن اتفاق طے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لاتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لاتے ہیں، ایک چادر منگواتے ہیں، چادر میں حجر اسود کو رکھتے ہیں اور قبائل سے کہتے ہیں کہ ایک ایک کونے کو وہ پکڑ لیں۔ وہ پکڑ لیتے ہیں، چادر کو اٹھاتے ہیں۔ حجر اسود کی جگہ جب وہ چادر پہنچتی ہے تو آپ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ قبائل کے جو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، آپ نے انہیں خون ریزی سے بچا لیا۔ اسی طرح بعثت کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، میثاق مدینہ ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقتی طور پر اور عارضی طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صلح حدیبیہ کی شکیں شاید مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن اسی صلح حدیبیہ کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین بنا دیا۔ اور اسی طرح میثاق مدینہ کہ جب قبائل اور کفار و مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست سے، دانائی سے آپ نے اس طرح یہ میثاق اور یہ معاہدہ کیا اور دیگر قبائل کو اس میں اس طرح شامل کر لیا کہ پھر مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل کوئی نہ رہا۔ یعنی اس طرح مدینہ کی سرحدوں کو رسول اللہ نے محفوظ کر دیا اور خاص طور پر مسلمانوں کو ایک لحاظ سے ایک گارنٹی مل گئی کہ ان پر کوئی بھی قبیلہ اگر حملہ کرے گا تو مسلمانوں کے حلیف قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس طرح رسول اللہ نے مدینے کی سرحدوں کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ مختلف معاہدات اور مختلف تنازعات کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا انداز اور ایسا طریقہ اس میں اختیار فرمایا کہ اس میں مفاہمت بھی تھی اور اس میں فراست بھی تھی اور اس میں مسلمانوں کی حفاظت بھی تھی۔